الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اکثر لوگ ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری نظر سے کوئی ایسی کتاب یا کوئی عبارت نہیں گزری جس سے یہ ثابت ہو کہ یزید بالواسطہ یا بلا واسطہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے قتل میں ملوث تھا۔ یہ مقدمہ قائم کرنے کے بعد وہ اس سے ایک نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ لہٰذا یزید پر لعنت نہیں کرنی چاہیے اور اسے برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ایک اور دعویٰ ملاتے ہیں کہ اور علماء سلف میں سے کسی نے یزید پر لعنت نہیں کی اور اسے برا بھلا نہیں کہا۔ آج کی ہم اس گفتگو میں اس مسئلے کو زیر بحث لائیں گے۔ سب سے پہلے میں جس عالم کا قول پیش کرنا چاہوں گا، علامہ ابن جوزی تذکرۃ الخواص میں ان کے متعلق روایت ہے کہ وہ ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ان سے سوال کیا گیا کہ آیا یزید پر لعنت کرنا جائز ہے؟ تو علامہ ابن جوزی نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ ایسے شخص کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جس نے 3 سال حکومت کی۔ پہلے سال میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، دوسرے سال میں مدینہ منورہ پر حملہ کیا گیا اور اس نے مدینہ شریف کو اپنی فوج کے لیے حلال قرار دے دیا، اور تیسرے سال میں کعبہ معظمہ پر حملہ کیا گیا اور اسے مجانیق کے ذریعے گرا دیا گیا۔ مجنیق کہتے ہیں یہ پرانے زمانوں میں جنگوں میں ایک آلہ استعمال ہوتا تھا کہ جس پر بڑے پتھر باندھ کر اس سے قلعے اور عمارتیں گرائی جاتی تھیں۔ تو جب انہوں نے یزید کے 3 افعال کا ذکر کیا تو لوگوں نے کہا کہ ہم اس پر لعنت کریں گے، تو انہوں نے کہا فلعنوہ، تو کہو سب اس پر کہ اللہ کی لعنت ہو۔ پھر علامہ ابن جوزی روایت کرتے ہیں قاضی ابو یعلا فراز سے کہ وہ اپنی کتاب المعتمد فی الاصول میں لکھتے ہیں کہ صالح بن احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ بعض لوگ ہمیں یزید کی طرف منسوب کرتے ہیں، تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ کیا کوئی شخص جو اللہ رب العزت پر ایمان رکھتا ہو وہ یزید کا ساتھ دے سکتا ہے؟ اور اس پر لعنت کیوں نہ کی جائے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اس پر لعنت فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کہاں یزید پر لعنت فرمائی ہے؟ تو امام احمد بن حنبل نے سورہ محمد کی آیت نمبر 22 اور 23 کی تلاوت کی۔ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ صدق اللہ مولانا العظیم۔ کہ تم سے بعید نہیں کہ اگر تم حکومت حاصل کر لو تو تم زمین میں فساد برپا کرو گے، اور وہ رشتے کہ اللہ تعالیٰ نے جنہیں جوڑنے کا حکم دیا ہے تم انہیں توڑو گے۔ بس یہی لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان پر لعنت فرمائی ہے اور ان کے کانوں کو بہرا کر دیا ہے اور آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ تو پھر امام احمد بن حنبل نے کہا کہ اور قتل سے بڑھ کر کون سا فساد ہوگا، اور قتل بھی پھر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا۔ دوسرا قول میں جو پیش کرنا چاہتا ہوں وہ علامہ تفتزانی کا ہے۔ یہ علامہ تفتزانی کتاب شرح عقائد نسبیہ میں فرماتے ہیں، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جو ہمارے ہمارے مدارس میں درس انظامی میں عقیدہ کی کتب میں سے بیسک کتاب کے طور پہ یہ پڑھائی جاتی ہے۔ امہات الکتب میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ والحق ان رضا یزید بقتل الحسین علیہ السلام واستبشارہ بذالک واہانتہ لأہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مما تواتر معناہ وان کان تفصیل احادا فنحن لا نتوقف فی شأنہ بل فی ایمانہ فلعنۃ اللہ علیہ وانصارہ وعوانہ۔ کہتے ہیں کہ اور حق بات یہ ہے کہ یزید کا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے قتل سے راضی ہونا اور اس پر خوش ہونا، اور آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرنا، اور یہ ساری روایات جو ہیں
یہ تواتر مانوی کے درجہ کو پہنچ چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پس ہم یزید کے معاملے میں کسی قسم کا توقف نہیں کرتے، حتیٰ کہ ہم اس کے ایمان میں بھی توقف نہیں کرتے۔ پس اللہ کی لعنت ہو یزید پر، اس کے ساتھیوں پر اور اس کے مددگاروں پر۔ اس کے بعد تیسرا قول امام علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ الذی یغلب علی ظنی ان الخبیث لم یکن مصدقا برسالۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ میرا غالب گمان یہ ہے کہ یزید خبیث حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ پھر آگے اس کی وجہ ذکر کرتے ہیں کہ کیوں ایمان نہیں رکھتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جو افعال اس نے کیے، حرم مکی پر اس نے حملہ کیا اور کعبہ شریف کو گرا دیا، اس نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا اور مدینہ اور مسجد نبی شریف کی حرمت کو پامال کیا اور مدینہ منورہ کی عورتوں کی عزت پامال کی، اور سب سے بڑھ کر اس نے جو عطرت طیبہ طاہرہ کے ساتھ کیا ان کی زندگی میں اور ان کی شہادت کے بعد، یعنی ان کی زندگی میں انہیں شہید کیا اور ان کی شہادت کے بعد ان کے سروں کو شہر شہر گھمایا گیا اور ان کی خواتین کی بے حرمتی کی گئی۔ کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں جو ہیں ان کی دلالت اسی طرح ہے کہ جیسے کوئی شخص معاذ اللہ قرآن پاک کا صفحہ پھاڑ کر اسے گندگی میں پھینک دے تو اس کے کفر اور عدم ایمان پر کوئی شک نہیں رہتا، ایسے یزید کے کفر اور عدم ایمان پر کوئی شک نہیں۔ اس کے بعد وہ اپنا موقف پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا موقف یہ ہے کہ میں یزید اور اس جیسے دوسروں پر، ابن سعد اور ابن زیاد پر بالتعیین ان کا نام لے کر لعنت کرنے کو جائز قرار دیتا ہوں۔ اس کے بعد لکھتے ہیں فلعنۃ اللہ علیہم اجمعین وعلی انصارہم وعوانہم وشیعتہم ومن مال الیہم الی یوم القیامہ۔ کہتے ہیں پس وہ کہتے ہیں آخر میں کہ اللہ کی لعنت ہو یزید پر، اس کے ساتھیوں پر، اس کے مددگاروں پر، ان کی پوری جماعت پر، اور قیامت تک بھی جو ان کی طرف مائل ہوگا اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ اور اس کے ساتھ اس لعنت کی مقدار بھی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ما دمعت عین علی ابی عبداللہ الحسین، کہ جب بھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پر کوئی بھی آنکھ اشکبار ہو تو ان آنسوؤں کی مقدار کے برابر یزید پر، اس کے ساتھیوں پر، اس کی جماعت پر اور قیامت تک جو ان کی طرف مائل ہو ان سب پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ تھا علماء سلف کا عقیدہ جو میں نے آپ کے لیے پیش کیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں علماء سلف کے طریق پر چلتے ہوئے حق بات سننے، اسے سمجھنے اور اسے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔